اور امت کے لیے آسان کر دیا۔ دوسری طرف قرآن کریم یہ کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس سلسلے میں ہمارے قریب زمانے میں حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی علیہ الرحمہ جو اولاً شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے اور بعدہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو مجاز بیعت حاصل تھی اور بڑے علمی انسان تھے۔ حضرت نے اس آیت کے اوپر فرمایا کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس کی مثال موجود ہے کہ یہ پہاڑ تو ریت اور پتھر کے ہیں، اس کا ٹوٹنا بہت آسان ہے۔ قرآن کریم تو جب اترا ہے تو ان لوگوں کو ریزہ ریزہ اور ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جو کفر کے اوپر جمے ہوئے تھے اور کفر و شرک کے پہاڑ تھے اور جن کو زندگی میں کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ قرآن نے ان کو ہلا کر نبی کی خدمت میں بٹھا دیا اور مثال دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لے لیں جو گئے تھے نبی علیہ السلام کو جو ہے مارنے کے لیے اور بہن بہنوئی کے وہاں گئے اور وہیں پر طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ کی آیات سنی اور دل میں جذبہ پیدا ہوا اور یہی وہ قرآن ہے جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور آپ وہ آدمی تھے کہ جن کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اس قرآن نے ہلا کر کے اس کو نبی کی خدمت میں بٹھا دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم اپنی جگہ مسلم دعویٰ کر رہا ہے کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اسی کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُوتِيَ مَا آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَأُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيَّ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو معجزات ملے، مجھے ایک معجزہ خاص طور پر دیا گیا اور وہ وحی کا معجزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا معجزہ کہاں ہے؟ یہی قرآن تو نبی کا معجزہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ لوگ مانگ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا کوئی معجزہ بتائیے، یہ معجزہ ہے قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ اصل میں اگلے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ان کا تعلق رویت سے تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا ابھی آپ نے سنا اس کا تعلق علم عقل کے ذریعے ہے، اس کو سمجھنے کے ذریعے سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رویت کے باب میں انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن عقل سے سمجھے ہوئے میں انکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھ کر کے پھر ایمان و اسلام قبول کیا ہے وہ ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکی۔ وہ جان تو دے گئے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ اس حدیث شریف سے سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے طلبہ حافظ قرآن بنتے ہیں اور قرآن کے محافظ ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں وحی کے باب میں بالکل شروع ہی میں لکھا ہے جہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی اول کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے گئے تھے اور جن کے سلسلے میں یہ ہے کہ وَكَانَ يَكْتُبُ القرآن بالعبرانیہ وفی روایت بالعربیہ کہ قرآن کریم کو وہ عبرانی زبان میں یا عربی زبان میں منتقل کر کے لوگوں کو سناتے تھے۔ وہاں یہ لکھا ہے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا حفظ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگلی کتابوں کا اگر حفظ ہوتا تو یکتبو کا لفظ نہ آتا، وہاں یحفظو کا لفظ بھی آتا تھا لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ یکتبو کا لفظ استعمال کرنا دلیل ہے کہ یہ حفظ کرنا خصوصیت ہے قرآن کریم کی۔
ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ معاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف پر فرمایا کہ حافظ صاحب نے یہ جو بات لکھی ہے وہ ان سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی لکھ گئے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے کہ حفظ کرنا یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے جو تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ ہمارے وہاں کاٹھیاواڑ میں ابھی چند سال قبل مجھے ایک جلسے میں جانا ہوا، ایک 7 سال 8.5 سال کا بچہ حافظ قرآن بنا، اور صرف 9 مہینے میں حافظ قرآن بنا۔ ایک تو 9 مہینے میں حافظ ہوا، اور عمر اس کی چھوٹی سی تھی۔ جب اس کو انعامات شروع ہوئے تو اس نے یوں اپنا دامن بھرا، اس طرح پر اپنا پورا دامن بھر لیا۔ تو اس موقع پر میں نے اپنے بات میں یوں کہا کہ میرے بچے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے تیری دنیا کے اس گود کو بھر دیا، اگر تو اس پر قائم رہا تو اللہ جنت کی نعمتوں سے تیری گود کو بھر دے گا۔ بہرحال قرآن عظیم تو قرآن عظیم ہے۔ ہمارے حضرت ہردوئی نور اللہ مرقدہ جو ہے، حضرت کے خلیفہ یہاں موجود ہے، حضرت کے ملفوظات، حضرت کی زندگی، حضرت کو قرآن کریم کے باب میں وہ شغل تھا کہ قرآن کے باب میں جہاں جاتے تھے پہلا کام آپ کا یہ ہوتا تھا کہ حفظ قرآن، حفاظت قرآن اور صحت قرآن، یہ 3 چیزوں پر حضرت کا بڑا زور ہوتا تھا۔ حفظ قرآن، حفاظت قرآن اور صحت قرآن۔ اسی لیے اذان کے باب میں، صحت قرآن کے باب میں جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور مساجد میں جب جاتے ہیں، جب انگلینڈ حضرت تشریف لائے تو اتفاقاً میں بھی وہاں تھا، تو ایک مسجد کے اندر حضرت کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے مسجد کے ذمہ داروں کو بلایا اور یوں کہا کہ کیا تمہارے مکانوں میں تم ٹیلی ویژن کو، فلاں چیز کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو، سونا اور گول کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو؟ کہا ہم تو بڑی حفاظت سے، تو کہا مقدس کتاب مسجدوں کے اندر بلا جزدان کے رکھی جاتی ہے، اور اپنے قرآن کریم کی عظمت تم نہیں کرتے ہو۔ یہ عظیم المرتبت کتاب ہے، اس کی عظمت کی جائے۔ اس لیے حضرت جہاں تشریف لے جاتے تھے قرآن کریم کو کپڑوں میں لپیٹوانے کا اور جزدان میں رکھوانے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضرت کا وہ ملفوظ بڑا